نفس تو ایک گھوڑا ہے، نفس ایک گھوڑا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی معتدل طاقت کا بھی خیال رکھنا ہے، مگر اتنی طاقت اتنا مال گھوڑے کو مت کھلاؤ کہ تم کو اٹھا کے پٹخ دے اور تمہاری چیخ نکل آئے، پٹخا پٹخی کی نوبت نہ آئے۔ نفس پر اتنا کنٹرول کرو کہ جس سے اللہ کی نافرمانی کا 0 پوائنٹ بھی آگے نہ بڑھے ہو، 1 اشاریہ بھی اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے لذت حرام لینا چھوڑ دے۔ اور جس کی بیوی نہیں ہے وہ اپنی ساری طاقت، کیونکہ اس کے پاس حلال محل نہیں ہے، لہذا اس کو اپنے نفس کو غذا کم دینی چاہیے، اور اگر بغیر کھائے منہ کا مجرم ہے، زبان کا ذائقہ چٹخورا ہے، زبان کا چٹخورا ہے، بغیر سموسہ کباب اس کو کھانے نہیں کھایا جاتا، اس سے تو کھائے، کیونکہ عبادت بھی کرنا ہے، اس کو دین کا کام بھی کرنا ہے، مگر اپنے نفس کو مغلوب رکھنے کے لیے اچھے ماحول میں رہے اور گناہوں کے ماحول سے دور رہے۔ جس چوہے کے پاس بل نہ ہو وہ چوہا بل کے قریب بھی نہ رہے، ورنہ اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ پھر کیا کرے؟ بل کے قریب نہ رہے تو کہاں جائے؟ ٹکاف رہے، تھوڑا سا زمین سے ٹکاف رہے، کیونکہ چوہا بعض وقت بل بنا بھی لیتا ہے، یہ بل ساز بھی ہے، لہذا زمین سے دور رہے۔ کیا مطلب؟ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو کہ قلب کے لحاظ سے آپ ٹکاف رہیں، اللہ تعالیٰ سے مقرر رہیں، آپ کا دل خدا کے پاس رہے اور جسم مخلوق کے پاس رہے، اس کی مشق کرو۔ اس کے لیے اتنا زیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا فرض ہے، بنیت اخلاص و ارادہ، اتنا زیادہ اللہ سے تعلق حاصل کرو، اللہ والوں سے اتنی قوی تجلی حاصل کرو کہ جس سے گناہ چھوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی نہ گزرنے پائے۔ یہ ہے اولیاء صدیقین کی منتہا، اس سے آگے پھر کوئی ولایت نہیں ہے کہ جس بندے کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت سے، غیر شریفانہ نامناسب حرکات سے محفوظ رہتا ہو، اپنی شرافت کو اپنے نفس کی ڈیمانڈ پر مثل سانڈ کے اپنی شرافت کو داؤں پر نہ لگاتا ہو لذت حرام کی وجہ سے۔ تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے یا نہیں؟ تو جو گناہ چھوڑنے کا غم اٹھائے گا اور دل ٹوٹتا رہے گا، خون آرزو سے دل ٹوٹے گا یا نہیں؟ آرزو حرام کے توڑنے سے دل ٹوٹے گا نہیں؟ تو ٹوٹے ہوئے دل، زخم کھائے ہوئے دل، حسرت زدہ دل پر اللہ کو پیار نہ آئے گا کہ یہ وہ دل مبارک ہے جو میرے لیے غم اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض دل ہیں مگر معشوقوں کے لیے غم اٹھاتے ہیں، ان کے لیے تارے گنتے ہیں، یہ وہ دل ہے جو اللہ کے لیے تارے گنتا ہے، یہ وہ دل ہے جو ہمارا غم اٹھاتا ہے۔ اللہ پیارا، اس کا راستہ پیارا، اس کی راہ کا غم پیارا، اس کی راہ کا راہبر پیارا، اس کی راہ کا سالک بھی پیارا، ان کے راہ کے کانٹے بھی پیارے ہیں، سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہیں۔ اگر گناہ چھوڑنے میں تھوڑا سا غم اور زخم حسرت اور آپ کی دل میں بے چینی آتی ہے تو اس پر 1 کروڑ چین حرام قربان ہو جائے۔ اس بے چینی حلال پر، جو بے چینی اللہ کو پیار کے قابل ہے، جس بے چینی پر خدا کو پیار آتا ہے اور خدا کا چما بوسا نصیب ہوتا ہے، ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، یہ معرومی کا نہیں ہے، اختر کا ہے کہ وہ لفظ جو دکھائی نہیں دیتے، عالم غیب سے اللہ کا پیار اور چما ملتا ہے قلب کو۔ ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، منچے گوئن روح چے لذت کشید۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کتنا مزہ آتا ہے گناہ چھوڑنے کے غم میں جب اللہ پیار لیتا ہے، حسرت، اور جس حرام لذت پر خدا کی لعنت و غضب برستی ہے۔ واللہ کہتا ہوں میرے دوستو سن لو، آج رمضان کے مہینے میں جمعے کا مبارک دن ہے، ارادہ کر لو کہ ہم ایسی لذت حرام سے اپنے قلب کو نہ آشنا کریں گے، نہ ایسی لذتوں کو ہم کنار کریں گے، نہ ایسی لذتوں کو یار بنائیں گے، بلکہ ان حرام لذتوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا رحم الرحمین ہے، ایک ذرہ اگر ہم غم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا سمندر برسا دے گا۔ جلال الدین رومی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے کہ یارو اللہ سے سودا کر لو، ایک گل اگر تم اللہ پر فدا کر دو اللہ پورا گلستان گلشن دے دے گا، ایک پھول کے بدلے میں اللہ پورا چمن اور پورا گلستان دے دے گا۔ اللہ پر فدا ہو کے تو دیکھو، اگر خدا رحم الرحمین اولیاء اللہ کے دلوں پر اپنے کرم و فضل اور رحمت کی بارش اور اپنا چما اور اپنے بوسے قرب خداوندی ان کو نصیب نہ ہوتا تو وہ جب بہتر پاتے ہیں تب کمتر کو چھوڑتے ہیں۔